بلوچستان میں ماورائے آئین و قانون کی گرفتاریاں بند کرو، بند کرو، تمام لاپتہ افراد کو بلوچستان میں اغوا گرفتاریاں بند کرو، بند کرو، بلوچستان میں اغوا گرفتاریاں بند کرو، بند کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خواتین کو رہا کرو، صوبائی اکتوبر بلوچستان میں چادر چار دیواری کی پامالی بند کرو، بند کرو، بلوچستان میں چادر چار دیواری کی پامالی بند کرو۔ موجود ساتھی افراد اور یہاں پہ کھڑے سول سوسائٹی کے قابل احترام دوستوں، آج کا یہ مظاہرہ پورے بلوچستان میں مرکزی کار کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد ہواران میں بے گناہ مظلوم خواتین کی گرفتاری کے خلاف ہے۔ آج ہم سارے سراپا احتجاج ہے۔ آج کی اس پروگرام کی قیادت پارٹی کے مرکزی نائب صدر ملک ولی کاکڑ صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ایم پی ایس اختر حسین لانگو صاحب، ایم پی اے ہمارے امن نواز بلوچ صاحب، سی سی کے ممبران، مرکزی کیبنٹ ملک نصیر شامانی، ہمارے پارلیمانی لیڈر اسمبلی میں، سینٹرل کمیٹی کے دوست جاوید بلوچ، غلام نبی مری، ضلع کابینہ شفقت لانگو اور دیگر ہمارے جمال لانگو، ہمارے تمام دوست اس پروگرام میں آج کے سینئر شوانی، خواتین سیکٹری و ایم پی اے صوبائی اسمبلی، سارے آج سراپا احتجاج ہے کہ آج ہمارے خواتین کو بھی جو ہے وہاں پہ سلاسل پابند کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کوئٹہ کے صدر اور ایم پی اے صوبائی اسمبلی احمد نواز بلوچ سے خواہش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ملک ولی کاکڑ صاحب، مرکزی کابینہ کے دوست اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے اسمبلی ممبران، بی ایس او کے ہمارے مرکزی دوست، آج انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج بلوچستان میں ہمارے خواتینوں کو بھی زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ مذمت کی جائے ہے آج کے اس جدید دور میں جس میں لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو اسکولوں میں یا اپنے ان خواتین کے اندرا میں دنیا کے لوگ دنیا جدید ہو گئی ہے، مگر ہمارے ملک میں آج بھی خواتینوں کو زندانوں میں ڈال کر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ بلوچ کے جوان، بلوچ کے بوڑھے، بلوچ کے نوجوان، بلوچ کے مظہر سب دہشت گرد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواتینوں پر بھی وہ دہشت گرد کے الزامات لگا رہے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی جانب سے پارٹی کے اس احتجاجی پروگرام میں جتنے بھی ہمارے یونٹ سیکرٹریز خواتین یا ہمارے جتنے بھی باہر ڈسٹرکٹ کے دوست یہاں موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اس کم مدت میں شارٹ نوٹس میں یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ میں مختصر کروں گا کیونکہ ہمارے مرکزی دوست آپ سے بات کریں گے۔ وسلام۔ بلوچستان میں اغوا گرفتاریاں بلوچستان میں اغوا گرفتاریاں بند کرو، بند کرو، شرم کرو، حیا کرو، خواتین کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خواتین کو رہا کرو، ناہل صوبائی حکومت مرد آباد، مرد آباد، بلوچستان میں چادر اور چار دیواری کی پامالی بند کرو، بند کرو، بلوچستان میں چادر اور چار دیواری کی پامالی بند کرو، بند کرو، عزت دو، عزت دو، خواتین کو عزت دو۔ آج کے اس پروگرام میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بھی تمام دوست شریک ہے، ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل محترم منیر غالب صاحب سے خواہش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہم مفت بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام، ہم مفت بھی کرتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ حسب روایت سرخ سلام دنیا کے تمام مظلوم محکوم قوموں کو، شہیدوں کو۔ اور گزشتہ روز جس طرح بلوچستان کے علاقے آوران سے بلوچستان کے مظلوم محکوم باعزت غیرت مند خواتین کو جس طرح اٹھا کے ان کی تذلیل کی گئی، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آپ لوگ اس طرف آ میں مذمت کرتا ہے۔ کیمرہ مین ادھر اور درمیان میں۔ بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے پہلے تو نوجوانوں کو اٹھا کے زندانوں میں مسخ شدہ لاشیں پہن کے انہیں اغوا کیا جا رہا تھا۔ اب یہ اسی تسلسل کا سلسلہ ہے کہ آج ہمارے باعزت خواتین کو گرفتار کر کے جس طرح ان کی عکس بندی کی گئی، جس طرح انہیں سوشل میڈیا پہ دکھا کر یہ پیغام دیا گیا دنیا کے ان قوموں کو کہ بلوچ قوم کے نوجوان، بلوچ قوم کے خواتین بھی اس دہشت گردی میں ملوث ہے۔ آج جو پیغام دیا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ان بلوچستان میں رہنے والے تمام قوموں کے لیے ہے کہ آج یہ بلوچستان پر اگر یہ بلوچوں کا مسئلہ ہے، کل وہ دن دور نہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جائے۔ آج بلوچستان میں ایک دفعہ پھر بلوچستان کو بد امنی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر بلوچستان میں خون کے پیاسے لوگ خون کی اولی کھولنے کی ایک دفعہ پھر سازش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن گزشتہ 52 سالوں سے اس ظلم ذاتیوں کے خلاف رہا ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف آج بھی ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس طرح جام یوسف کا واٹس ایپ پہ چلنے والی حکومت کے کٹ پتلی ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والی وزیر داخلہ نے جس طرح بلوچستان کی روایات کو پامال کیا گیا، یہ بلوچستان اور بلوچی روایات کے پامالی ہے۔ اور ہم اس حکومت سے توقع بھی یہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس حکومت نے جس طرح آج سے 2 مہینہ پہلے یونیورسٹی آف بلوچستان میں ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، ہماری بیٹیوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا، اسی صوبائی حکومت نے، اسی حکومت کے سرپرستی میں وائس چانسلر، کنٹرولر صاحب اور ان کے رجسٹرار کو بھی باعزت کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگر اس وقت یونیورسٹی آف بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جاتا، باخدا کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ بلوچستان کی خواتین کو اس طرح عکس بندی کر کے ان کی تذلیل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا را جو بھی اس میں ملوث ہے، جس نے بلوچ قوم کو دہشت گرد نہ کرنے کے لیے یا بلوچ قوم کی روایات کو پامال کیا گیا، ان کے خلاف بالفور کارروائی کیا جائے۔ اور جس طرح اب بھی مختلف طریقوں سے بلوچستان کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، خدا را یہ سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ یہ نہ پھر آپ کے مفادات میں پھر جو آگ لگے گا بلوچستان میں، پھر نہ کہنا کہ اس کے ذمہ دار بلوچ یا بلوچستانی لوگ ہیں، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف کل بھی کھڑے تھے، ہم ظلم کے خلاف آج بھی کھڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ والسلام، انقلاب زندہ باد، جیے بلوچ، جیے بلوچستان۔ آواران سے گرفتار بے گناہ بلوچ خواتین کو رہا کرو۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند کرو۔ بلوچستان میں چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پامالیاں بند کرو۔ بلوچستان میں ماورائے آئین و قانون کی گرفتاریاں بند کرو۔ تمام لاپتہ افراد کو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کرو۔ اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی خواتین سیکرٹری
محترمہ سینر شہوانی صاحبہ سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ ایک عظیم تاریخ کا مالک ہے. بلوچستان میں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے. اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن رواں سال کچھ ایسے واقعات ہوئے خواتین کے ساتھ جنہوں نے تمام بلوچستانیوں کو پریشان کر کے رکھا. یونیورسٹی کا آپ لوگ معاملہ لیں, انہوں نے تمام بلوچستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا. لیکن کچھ دن پہلے جو عواران میں 4 بے گناہ خواتین کو اسلحہ کے ساتھ پیش کیا گیا اور انہیں سوشل میڈیا میں دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا, جس کی ہماری پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے. اور بلوچستان کے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جتنے بھی خواتین ہیں ان کی طرف سے میں اس واقعے کی مذمت کرتی ہوں کہ اس قسم کے واقعات کا مطلب لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ جس طرح مسنگ پرسنس کا معاملہ تھا, بلوچوں کو دہشت گرد مردوں کو قرار دیا جا رہا تھا, ابھی خواتین کے ساتھ اس قسم کے ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا. بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو ہمارے قائد ہے اس نے ہر فورم پر اس کی آواز اٹھایا ہے. جس طرح کل قومی اسمبلی میں انہوں نے آواز اٹھایا, اسی طرح بلوچستان کے آج کونے کونے میں اس کے خلاف, اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے, جنہوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے کہ بلوچستان کی جو خواتین جن کے پاؤں میں چپل تک نہیں, جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, جو اپنی حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے, اپنی حقوق کی بات نہیں کر سکتے, وہ دہشت گردی کے واقعات میں ان کا ملوث ہونا یا کسی کا سہولت کار بننا دور کی بات ہے. ہم لوگ, میں تو آرمی چیف سے گزارش کرتی ہوں کہ خدارا آپ اس قسم کے معاملات کا آپ خود نوٹس لیں تاکہ بلوچستان کے حالات خراب نہ ہوں. اس قسم کے واقعات ہمیں بلوچستان کے حالات خراب ہونے کی طرف لے جا رہے ہیں. جس طرح بگٹی کے شہادت کے بعد بلوچستان کے حالات خراب ہو گئے, ہم لوگ 10 سال پیچھے چلے گئے. اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو وہ دن دور نہیں کہ بلوچستان میں ایک دفعہ پھر آگ لگے گی اور اس قسم کے معاملات بڑی شدت سے آگے بڑھیں گے. تو میں گزارش کرتی ہوں آرمی چیف سے کہ آپ خود نوٹس لیں اس قسم کے واقعات کے, اور جو بے گناہ خواتین بلوچ خواتین ہیں ان کو جلد از جلد رہا کریں. اور آخر میں سوشل میڈیا سے میں میڈیا والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, خدارا ہماری آواز کو پاکستان کے کونے کونے میں پہنچائیں تاکہ ان خواتین کی رہائی جلد ممکن ہو سکے. شکریہ. آواران سے گرفتار بے گناہ بلوچ خواتین کو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں بلوچستان میں چادر اور چار دیواری کی تقدس کی پامالی بلوچستان میں ماورائے آئین و قانون کی گرفتاریاں تمام لاپتہ افراد کو بلوچستان میں جگری گمشدگیوں کا سلسلہ بلوچستان میں افغانوں گرفتاریاں شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو. ناہے صوبائی حکومت, ناہے صوبائی حکومت. بلوچستان میں چادر چار دیواری کی تقدس کی پامالی. عزت دو, عزت دو, عزت دو, عزت دو. میرے معزز صاحبی حضرات, یہ بلوچ خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ بلوچستان کے بلوچ, پشتون, ہزارہ, سیٹرا, ان تمام کی دل آزاری, ان کی غیرت کو للکارا گیا ہے. اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر محترم ملک ولی کاکڑ صاحب سے خواہش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ بلوچستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے قابل احترام, قابل عزت بلوچستان نیشنل پارٹی کے
MPs, بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کیبنٹ کے دوست, بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کے دوست, اور یہاں پہ بلوچ آرگنائزیشن کے مرکزی صدر, جنرل سیکرٹری اور ان کے مرکزی دوست, اور یہاں ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک بلوچستان نیشنل پارٹی کے مختلف ضلعوں سے آئے ہوئے ورکر, اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک بلوچستان کے نیشنل پارٹی کے خواتین. ہم ان سب جو یہاں پہ آئے ہوئے جو تشریف فرما ہے, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کا یہ حساس مسئلہ اور آج کا یہ حساس معاملہ جو بلوچستان میں 29/11/2019 کو پیش ہوا, جس کا جتنا بھی مذمت کرے وہ کم ہے. بلوچستان میں اس طرح کے واقعات روزانہ تقریباً ویسے تو آگے سیٹ میں خود پھرتے تھے, لیکن ابھی انگو ایسے ہی دیا بولتے پکڑو یار متک 2004-2003 سے انہوں نے جو شدت اختیار آگے کی سیٹ ہے, میں کیوں بیٹھتے جس کا ہم جتنے بھی مذمت کرے کم ہے. یہ آج کا واقعہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم بلوچستان والے اپنے حقوق سے ہمیں دستبردار کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان سے جو ظلم زیادتی یہ لوگ کر سکتے تھے, جو چنگیز نے نہیں کیا, جو علاقوں نے نہیں کیا, جو یہاں جو اس وقت جو کشمیر کا بڑا واویلا ہے, جو کشمیر میں نہیں ہوا, جس طرح کے ظلم زیادتی یہاں بلوچستان میں تقریباً 20 سال سے ہوتے آ رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا, جس بے دردی سے, جس وحشت سے, جس دہشت گردی سے اس کو مار کر روڈوں پہ پھینکا گیا. ہمارے سفید ریش, ہمارے والدین, ہماری بہنیں ہر طریقے سے انہوں نے ذہنی ٹارچر اور اس کو بند سلاسل میں بند کر کے کس طریقے کا اس پہ تشدد کیا گیا. لیکن ابھی 29/11/2019 پہ جس طریقے سے ہواران کے علاقے وہاں سے جس طریقے سے انہوں نے رات کے اندھیرے میں انہوں نے جس طرح کی خواتین کو اٹھایا اور مختلف گاؤں سے جو کہ اس علاقے سے کافی دور دور ہے ہیڈ کوارٹر ہواران سے, وہاں سے ہمارے 4 خواتین کو اٹھایا رات کے اندھیرے میں, اور جب اس کو لے کر گئے کسی جگہ پہ رکھ کے, صبح اس کے بعد جب لوگ گئے وہاں کے جو معتبر تھے, وہاں کے جو ان کے رشتہ دار تھے, انہوں نے اسے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے. لیکن جب سوشل میڈیا پہ جس بے ننگی سے, جس طریقے سے, جس وحشت سے ان کے سامنے اسلحے دکھا کر, بارود دکھا کر, اور یہ میسج کرنے کے گئے کہ یہ جو عورتیں تھے یہ دوسروں کے علاقار تھے اور دوسروں کے سہولتکار تھے. ہم جتنے بھی مذمت کر رہے وہ کم ہے. ایسے عورتیں, ایسے شریف عورتیں, ایسے پردے والے عورتیں جس طریقے کو انہوں نے کھڑا کر کے اور اس کے سامنے بارود رکھ کے اس کا تصویر انہوں نے جس طرح کے شائع کیے سوشل میڈیا پہ, اخبارات پہ, میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس صوبائی حکومت جو بھی اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور جس طریقے سے اس کے مائیں بہنوں کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا, اگر اس میں غیرت ہوتا تو یہ لوگ مستعفی ہوتے. لیکن چونکہ نام تو بلوچ کے ہے لیکن غیرت بلوچوں کا نہیں ہے. نام تو بلوچ کا ہے, ضمیر بلوچوں کا نہیں ہے. نام تو بلوچ کا ہے لیکن اس ماں بہنوں کا بیٹا نہیں ہے, ان کے وارث نہیں ہے. ان کے وارث اگر ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. وہ اس لیے
क्या मुसरफा एहतिजाज है? जिसके माँ के पाँव में चप्पल ना हो, जिसके बैल के सर पर दुपट्टा ना हो, जिसके घर में 2 वक्त का खाना ना हो, तो क्या वो सनतकार बनेंगे? उसके सामने लाखों रुपए के आपने आतिशी मवाद रखा, उसका तस्वीर खींचा आपने। अगर इस तरह हरकतें अगर हुकूमत कर रहे हैं, अगर हुकूमत के बेखबरी में उससे अलाकार कर रहे हैं, तो ये बलूचिस्तान में एक और नया जंग शुरू करने के लिए वो एक काम कर रहे हैं। हमें मारने के लिए सब कुछ हो रहा है, हमें लुटने के लिए सब कुछ हो रहा है, हमें बेरोजगार करने के लिए सब कुछ हो रहा है, हमें बिहले में रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वर्कर भी जिंदा हो, हम इन से बहुत सारे ताकतों को हम ये इंशाल्लाह ये मौका नहीं देंगे कि वो बलूचिस्तान के आधे से आधे आदमी के साथ भी इस तरह का सिलसिला करे। हम बलूचिस्तान में रहते जरूर है, लेकिन उसका ये मानी न हो कि यहाँ पे बंदूक के जोर पे हमें यहाँ पे कोई बलूचिस्तानी बनाए या पाकिस्तानी बनाए। हम बंदूक के जोर पे बेअदबी माफ, हम बंदूक के जोर पे मुसलमान नहीं बनेंगे तो क्या ये पाकिस्तानी हमें बना देंगे? हर चीज का एक हद होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ये हमारे माँ बहनों के साथ जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे हमें दहशतगर्द, हमें वैशी दुनिया को दिखाया। हम दुनिया से कहते हैं कि जिन्होंने हमारे तस्वीर खींचा, जिन्होंने पेश किया, जिन्होंने हमें अरेस्ट किया, हम उस पे नालत बेचते हैं। जिन्होंने हमारे माँ बहनों के साथ किया, अगर उन्होंने हमारे ख़वातीन को बाइज्जत नहीं छोड़ा, तो हम आज से ऐलान करते हैं कि हम इससे सख्त एहतजाज करेंगे। फिर हम धरना भी देंगे, फिर हम जलसा भी करेंगे, फिर हम रोड भी बंद करेंगे, फिर हम बाजार भी बंद करेंगे। हम कभी भी अपने ख़वातीन का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे एहतजाज आपके कान में ये बताने के लिए कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस तरह के कार से, आपके इस सोच से हमारी दिल आज़ारी हुई। इसलिए हम कल से या परसों से या तरसों से, एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद, अगर आपने रिया नहीं किया हमारे ख़वातीन को बाइज्जत तौर पे, हम इससे मजीद सख्त एहतजाज करेंगे। सूबाई हुकूमत से हम कभी अपील नहीं करेंगे, वो तो अभी से गवाही दे रहा है। और गवाही कौन दे रहा है? इस असेंबली में हज़ारा भी है, पश्तून भी है, सटलर भी है, लेकिन गवाही कौन दे रहा है? गवाही बलोच दे रहा है। डूबने वाली मुकाम है। अपने मरहात के लिए, अपने दौलत के लिए इस तरह इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान है। ये जिस तरह के मजलूम औरतों के साथ हुआ, अगर इन लोगों ने इस पे नहीं सोचा तो कल इन लोगों के माँ बहनों के साथ भी इस तरह हरकत होंगे। आखिर में इन लोगों के लिए, खासकर बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के लिए, जो हुकूमत में है, जो हुकूमत के इत्तेहादी है, जो हुकूमत के साथ शरीक है, हम उसके लिए एक छोटा सा शेर बोलेंगे। माँ पे तो मत लगाकर दुश्मन से दाद ली, माँ पे तो मत लगाकर दुश्मन से दाद ली, ऐसे वतन फरोश को मर जाना चाहिए। वो सलाम। बलूचिस्तान में अखबानुमा गिरफ्तारियां, बलूचिस्तान में अखबानुमा गिरफ्तारियां, करो हया करो, करो हया करो, सूबाई हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बलूचिस्तान में
सिविल सोसाइटीज, خواتین اور دیگر دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مرکزی نائب صدر نے باقاعدہ پالیسی بھی دے دی آپ لوگ کو، اگر ہمارے خواتین کو رہا نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر سخت عمل درآمد کر کے اس احتجاج کو وسیع کیا جائے گا. تمام دوستوں کا، معزز صحافی حضرات کا شکریہ ایک دفعہ میں